آپ اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں بابا، اور اس جاہل نویان کے لیے جرگہ کیسے بلا سکتے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ زمین کے آخری کنارے تک چلے جاؤ آتشی لڑکے، تاکہ تم سکون سے اپنے بستر پر سو سکو۔ السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں بانو جچک آیت الن کو بتاتی ہے کہ کرکت بے حکیمرتوں کے پاس خون کا نمونہ دینے گئے ہیں۔ آیت الن کہتی ہے ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔ اس کے بعد آیت الن صندوق کی طرف بڑھتی ہے۔ بانو جچک بھی اسے دیکھتے دیکھتے باہر نکل جاتی ہے۔ آیت الن صندوق سے مہر نکالتی ہے اور باہر نکل جاتی ہے۔ دوسری طرف بیزانتین میں ارطغرل سونے کے سکوں والی بوری درویش کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے یہ سونا آپ ان غریب دیہاتیوں میں بانٹ دینا تاکہ یہ لوگ اپنا ٹیکس دے سکیں۔ اگر پھر بھی کسی کو یہاں مشکل پیش آئے تو وہ سلجوق ریاست کی زمینوں کی طرف آ سکتا ہے اور اپنی نئی زندگی شروع کر سکتا ہے۔ کل صبح سویرے ہم یہاں سے واپس قبیلے کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ دوسری طرف گمس لیکن مہمان خانے میں سعادتین کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے آپ مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتا رہے کہ کیا چل رہا ہے؟ کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے؟ سعادتین کہتا ہے تمہیں جو چاہیے تھا وہ مل گیا، تم بہت جلد مارگریو بن جاؤ گے اور جرگے میں تم نے وہی کرنا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اب وہ مہر میرے حوالے کر دو۔ گمس لیکن کہتا ہے نیان نے اس مہر کے لیے پہلے بھی اتنا بڑا قدم اٹھایا، آپ کو کیسے یقین ہے کہ وہ آگے بھی ہمارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرے گا؟ سعادتین سونے کے سکوں کی ایک بوری گمس لیکن کے آگے رکھتا ہے اور کہتا ہے نیان کا مسئلہ تم میرے اوپر چھوڑ دو اور یہ سونا اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اگر کوئی شخص تمہارے مارگریو بننے کے راستے میں رکاوٹ بنے تو اسے خرید لو، اور اگر کوئی پھر بھی نہ مانے تو اس کو طاقت کے بل پر راضی کرو۔ اس کے بعد گمس لیکن وہ مہر سعادتین کو دے دیتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی اندر آ کر بتاتا ہے کہ تاجر عبداللہ آیا ہے اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سعادتین کہتا ہے بھیجو اسے۔ پھر تانگوت اندر داخل ہوتا ہے۔ وہ نام اور بیس بدل کر آیا تھا اور سعادتین نے اسے پیغام بھجوا کر بلوایا تھا۔ سعادتین سب سپاہیوں کو باہر بھیج دیتا ہے۔ تانگوت کہتا ہے تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ سعادتین کہتا ہے میں نیان کو قبیلے سے آزاد کرا کے لاؤں گا، مجھے پتا ہے تم یہ نہیں چاہتے۔ تانگوت ایک خنجر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ سعادتین کہتا ہے خنجر واپس رکھو اور میرے ساتھ وفاداری کا کھیل مت کھیلو، ہم دونوں یہ جانتے ہیں کہ نیان مشکلات پیدا کرتا ہے اور اسے مار دینا چاہیے۔ تانگوت کہتا ہے میرے ساتھ کوئی کھیل نہ کھیلنا ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ سعادتین کہتا ہے جب میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اوگیڈے کا ایک وفادار سپاہی نظر آتا ہے، تم نیان جیسے غیر ذمہ دار بالکل نہیں ہو۔ اگر یہ صلح کا معاہدہ نہ ہوتا تو نیان کے مرنے پر مجھے بہت خوشی ہوتی، لیکن اب اسے بچا کر لانا میری مجبوری ہے، لیکن اب میں اس کی بجائے تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ تانگوت کہتا ہے تو تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ سعادتین کہتا ہے نیان کو مار دو اور اس کی جگہ کمانڈر بن جاؤ۔ تانگوت کہتا ہے لیکن اوگیڈے مجھے کمانڈر کیوں بنائے گا؟ سعادتین کہتا ہے میرے پاس ایک چیز ہے جو اوگیڈے چاہتا ہے، اگر میں تمہیں وہ چیز دے دوں تو وہ تمہیں کمانڈر بنا دے گا۔ تانگوت کہتا ہے کیا چیز ہے وہ؟ سعادتین کہتا ہے اوغز خان کی مہر۔ یہ سن کر تانگوت چونک جاتا ہے اور کہتا ہے آپ بتاؤ آپ کو اس کے بدلے میں کیا چاہیے؟ سعادتین کہتا ہے میری کچھ شرطیں ہیں، اگر تم یہ شرطیں مان لو تو میں یہ مہر تمہارے حوالے کر دوں گا۔ دوسری طرف بیزانتین میں ارطغرل اور اس کے ساتھی ایک کمرے میں سو رہے تھے۔ اس دوران ارطغرل کو ایک خواب آتا ہے جس میں وہ ایک جنگل میں ہوتا ہے اور سلیمان شاہ اس کا نام پکار رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل بے چینی سے ادھر ادھر انہیں ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ پھر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل سے باہر نکل جاتا ہے اور ایک بڑے سے درخت کے نیچے سلیمان شاہ کو دیکھ لیتا ہے۔ ارطغرل ان کے ہاتھ چومتا ہے اور ان کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ سلیمان شاہ کہتے ہیں تم بہت ساری جگہوں پر گئے ہو اور ان ساری جگہوں پر تم نے کائی قبیلے کی عزت بڑھائی ہے اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں نے صرف آپ کے اصولوں کی پیروی کی ہے اور آگے بھی میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر سلیمان شاہ کہتے ہیں جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے پیچھے چلیں گے انہیں خوشی اور عزت حاصل ہوگی۔ ایک بہت بڑا درخت ان زمینوں پر اگے گا جس کی شاخیں چاروں طرف پھیلی ہوں گی۔ پھر سلیمان شاہ درخت کے پاس ایک بچہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تمہارا بیٹا عثمان ہے، یہ ہماری قسمت بدل دے گا اور ان زمینوں سے اوغز خان کی جڑیں پھیلائے گا۔ پھر سلیمان شاہ وہ بچہ ارطغرل کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں میری دعا ہے کہ تمہاری آنے والی نسل اللہ کے حکم پر عمل کرے گی اور جہاد کرے گی۔ ارطغرل اس بچے کو غور سے دیکھتا ہے اور جب وہ نظریں اٹھاتا ہے تو سلیمان شاہ غائب ہو چکے تھے، اور پھر ارطغرل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ مسکرانے لگتا ہے۔ اگلے دن صبح کے وقت تیکن کورکو سردار کے پاس جاتا ہے اور غصے سے کہتا ہے آپ اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہیں بابا، اور اس جاہل نیان کے لیے جرگہ کیسے بلا سکتے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے؟ ہر کوئی انصاف چاہتا ہے بیٹا، لیکن غصے میں کوئی قدم اٹھانا عقل مندی نہیں ہے۔
फिर तुतैकन कहता है, आप उस जालिम शख्स को अपने हाथों से आज़ाद कर देंगे जिसने बहुत सारे मासूम लोगों का खून बहाया है, लेकिन मैं इस गुनाह का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं ना ही जिरगे को मानता हूँ और ना ही उसके फैसले को। ये कहकर तुतैकन बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जिरगा शुरू हो जाता है। सादुद्दीन कोपिक भी जिरगे में पहुंच जाता है। कुरकुत सरदार और हाइमा खातून उठकर एक तरफ हो जाते हैं और सादुद्दीन के लिए दरमियान में एक सीट रखी जाती है। फिर कुरकुत सरदार जिरगे की कार्रवाई शुरू करता है। दूसरी तरफ तुतैकन गुस्से में नोयान के पास पहुंच जाता है और पिंजरे का ताला खुलवाकर अंदर दाखिल हो जाता है। फिर वो अपने हाथ पर एक कपड़ा बांधकर नोयान को मारना शुरू कर देता है और उसे खूब मारता है, जबकि नोयान आगे से हंसने लगता है। दूसरी तरफ जिरगा जारी था। जिरगे के लोग कहने लगते हैं कि हम कातिल नोयान को नहीं जाने देंगे और इस मसले को जिरगे में लाना ही नहीं चाहिए था। फिर दिली दामिर कहता है, पहले उन्होंने मेरे 2 बेटों को शहीद किया और फिर मेरी बेटी आइकिस को, और आप चाहते हैं कि मैं उसे माफ कर दूं? बिल्कुल नहीं। जिरगे के लोग उसकी बात पर रजामंदी का इजहार करते हैं। फिर हकीम अर्तुगरुल कुरान पाक का एक हवाला देता है जिसमें सुलह पर जोर दिया गया था। फिर गुमस्तगन भी बोल पड़ता है और कहता है, हमारी रियासत अमन के रास्ते पर है और मंगोल शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं। दिली दामिर कहता है, लगता है शैतान ने ही तुम्हें ये बोलने पर मजबूर किया है और तुम्हें ये सुनाई नहीं दे रहा जो तुम कह रहे हो। फिर सुंगरतेकिन साहब से मुखातिब होकर कहता है, जब मैं कबीले में वापस आया था तो मैंने आपको बताया था कि मंगोलों ने मुझे पकड़ लिया था और इतने सालों से मैं ओगेडे के घोड़ों का ख्याल रख रहा था, लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि नोयान से दोस्ती की वजह से मैं ओगेडे का सबसे खास आदमी बन गया था और कई सालों से सुल्तान के जासूस के तौर पर उनके दरमियान रह रहा था। इसलिए मुझसे ज्यादा उन शैतानों को कोई नहीं जानता। आप सब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नोयान को मारना बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये मसला रियासत की सलामती और इत्तेहाद का है। दूसरी तरफ तुतैकन अभी तक नोयान को मार रहा था। तुतैकन कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने सारे लोगों को मारने के बाद कबीले से ऐसे ही चले जाओगे? फिर नोयान कहता है, जमीन के आखिरी किनारे तक चले जाओ आतिशी लड़के, ताकि तुम सुकून से अपने बिस्तर पर सो सको। इसके बाद तुतैकन उसे और ज्यादा मारता है, जबकि नोयान आगे से लगातार हंस रहा था। दूसरी तरफ जिरगे में गुंदोगदो कहता है, मुझे लगता है कि अब हमें जिरगे के लोगों की राय ले लेनी चाहिए। फिर कुरकुत सरदार कहता है, जो लोग चाहते हैं कि नोयान को छोड़ दिया जाए वो अपने हाथ खड़े करें। सबसे पहले सुंगरतेकिन हाथ खड़ा करता है, फिर हकीम अर्तुगरुल और फिर गुमस्तगन। इसके बाद दूसरे लोग भी हाथ खड़े करने शुरू कर देते हैं और फिर हाइमा खातून और गुंदोगदो भी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। यह देखकर दिली दामिर गुस्से से उठ खड़ा होता है और कहता है, आज के बाद मैं इस जिरगे में दाखिल नहीं होऊंगा। यह कहकर वो बाहर निकल जाता है। इस तरह जिरगे के लोगों की अक्सरियत इस हक में थी कि नोयान को छोड़ दिया जाए। यह देखकर सादुद्दीन मुस्कुराता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।